علی علی حق ہے، علی حق ہے، علی حق ہے، علی علی جدھر حق ہے ادھر مولا۔ بدبینی تین قسم کی ہوتی ہے۔ دو بدبینیاں قابل مذمت ہیں، ایک بدبینی قابل تعریف ہے، بدگمانی۔ ایک بدگمانی قابل تعریف ہے، وہ کرنا چاہیے انسان کو۔ دو بدگمانیاں قابل مذمت ہے، وہ نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ کے بارے میں بدگمان ہونا، وہ مجھے رزق اور روزی نہیں دے گا، یہ میں دعا مانگ رہا ہوں اور اللہ وہ میری دعا کو سنتا نہیں ہے، جبکہ خود اس نے وعدہ کیا ہوا ہے، ادعونی استجب لکم، تم دعا کرو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ شکوک شبہات، اللہ کے فیصلوں کو زیر سوال قرار دے، بیسک زبانی نہ کہے، وہ بدگمانی ضروری نہیں ہے کہ زبان پر آئے یا عملی مظاہرہ کرے، دل ہی دل کے اندر کسی کے بارے میں منفی سوچ رکھنا یہ بدگمانی کے زمرے میں آتا ہے۔ امیر مومنین علیہ السلام کا جو مکتوب نمبر 31 ہے، مکتوب نمبر 31، وہ متن ایرانی، وہ اس کے حساب سے نمبر شمار مجھے یاد ہے، ہو سکتا ہے مفتی صاحب کے ترجمہ میں نمبر شمار میں کوئی آگے پیچھے ہو، اور یہ ہوتا ہے کہ مفتی صاحب کے بعد کی ترتیب سے بعد خطبے جو ہے نا وہ ایک دو نمبر پیچھے ہیں۔ مکتوب نمبر 31 کے اندر آپ نے فرمایا، دیکھو اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ فرمایا ہے نا، ادعونی استجب لکم، وہ کسی صورت میں بھی وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ جو عمل بندوں کے لیے وہ پسند نہیں کرتا، وہ عادل ہے، وہ اپنے لیے کس طرح پسند کرتا ہے۔ خدا کو یہ پسند نہیں ہے کہ کسی سے وعدہ کرو اور اس کو پورا نہ کرو۔ معصوم کا فرمان ہے، تین اعمال میں کوئی رخصت نہیں ہے، چھٹی نہیں ہے، رعایت نہیں ہے۔ ایک، والدین کا احترام، بے شک وہ کافر ہوں، والدین کا احترام بے شک وہ کافر ہوں۔ اچھا، والدین کے احترام میں ان کا گیلا ہاتھ آپ کو اگر لگ جائے، خدا نخواستہ کافر والدین کا، البتہ اگر وہ اہل کتاب نہیں ہے، ورنہ اہل کتاب کو اکثر ہمارے مراجع من جملہ آیت اللہ سیستانی آغا رہبر دونوں اہل کتاب کو پاک سمجھتے ہیں۔ یہ حتیٰ منکر خدا، وہ ٹھیک ٹھاک مسلمان تھا، باپ بعد میں کہیں پتہ نہیں یورپ گیا یا پتہ نہیں چائنا گیا، روس گیا، اور کسی پتہ نہیں کمیونسٹ کے ہاتھے چڑھ گیا اور اس نے وہ خدا کا انکار کر دیا۔ ابھی بھی ہمیں ملتے ہیں ایسے اثنا عشری، خالص اثنا عشری ملحد ہو گئے ہیں اور خدا کا انکار کر دیا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اس کا باپ بعض اوقات وہ کافر باپ کا بیٹا مسلمان ہو جاتا ہے۔ باپ کے احترام کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اس کے ساتھ ایک برتن میں کھائے، اس کے ساتھ گیلا ہاتھ ملائے، منکر خدا باپ کے ساتھ نہیں۔ احترام الگ چیز ہے، فقہی احکام کو باپ کے معاملے میں لاگو کرنا یہ ایک الگ بات ہے۔ ایک، وعدہ کرو تو اس کو پورا کرو، اگرچہ وہ کافر ہی کیوں نہ ہو جس سے تم نے وعدہ کیا ہوا ہے۔ کسی نے تمہارے پاس امانت رکھی ہے، اس میں خیانت نہ کرو، اگرچہ تمہارے پاس امانت رکھنے والا کوئی کافر ہی کیوں نہ ہو۔ اور تیسرا، والدین کا احترام کرو، اگرچہ وہ کافر ہی کیوں نہ ہو۔ کافر بھی ہو تو والدین کا احترام ہونا چاہیے، کافر بھی ہو جس سے وعدہ کیا اس کو پورا کرو۔ کافر بھی آپ کے پاس اگر کوئی امانت رکھے، بلکہ بعض روایات میں ہے انبیاء کی اولاد کا قاتل بھی تمہارے پاس کوئی امانت رکھے، یا تو تم سوری کر دو، کہا کہ نہیں میں نہیں ذمہ داری لیتا، لیکن ذمہ داری اگر لے لی ہے، تمہارے پاس امانت رکھنے والا کافر ہو مسلمان ہو، اس میں تم خیانت نہیں کر سکتے۔ اچھا جی، بدگمانی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس میں امیر مومنین نے فرمایا اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہماری طرف سے وعدہ خلافی اس کو پسند نہیں ہے، وہ کبھی بھی وعدہ خلافی نہیں کرے گا۔ البتہ خدا جو اپنے وعدوں کو پورا کرتا ہے، یعنی دعا، بندے کے دعا کو حسب وعدہ پورا کرتا ہے، اس کی 3-4 صورتیں ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں میری دعا کے قبول ہونے کا مطلب یہ ہے کہ میں نے اگر بیٹا مانگا ہے، مجھے بیٹا دے گا تو میں سمجھوں گا کہ میری دعا قبول ہو گئی ہے، ورنہ سمجھوں گا کہ میری دعا مسترد ہو گئی ہے۔ ٹھیک ہے جی، ہم سر مانگا ہے، وہ اگر دے شادی ہو جائے جلدی ٹھیک ہے، ورنہ اس کا مطلب ہے کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ خلافی کی ہے۔ مکان مانگا تھا، نوکری مانگی تھی، یہ چیزیں جو میں نے مانگی ہیں وہ اگر مجھے دے تب تو سمجھوں گا کہ خدا نے میری دعا قبول کر لی ہے، وعدہ نعوذ باللہ وعدہ خلافی ہوئی ہے۔ امیر مومنین فرماتے ہیں نہیں، اللہ جو دعا کو قبول فرماتا ہے
یہ مختلف انداز میں اس کی تمہاری دعا کو قبول فرماتا ہے. کبھی وہی چیز دے دیتا ہے جو تم نے مانگی ہے. یہ اولاد مانگی ہے، اولاد دے دیتا ہے. بیٹے کے امتحان میں کامیابی کی دعا کی ہے، وہ اچھی پوزیشن میں کامیاب ہو جاتا ہے. ہم سر مکان نہیں، بعض اوقات اللہ تعالیٰ فوراً تمہیں نہیں دیتا جی. مصلحت وہ یہ سمجھتا ہے کہ فوراً اس کی دعا قبول نہ کی جائے، ٹھیک ہے جی، کچھ عرصے کے بعد قبول کی جائے. بندہ بھول چکا ہوتا ہے کہ میں نے دعا مانگی تھی، اور اتنی تاخیر سے اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرماتا ہے. استجابت دعا مصلحت اسی میں دیکھتا ہے خدا کہ فوراً اس کی دعا کو قبول نہ کی جائے. وہ حضرت موسیٰ نے فرعون کے بارے میں بد دعا کی، وہ موسیٰ اور ہارون نے، اور اعلان کیا قد اجیبت دعوتکما، میں نے تمہاری موسیٰ ہماری کیا حیثیت ہے بھائی. موسیٰ نے دعا مانگی فرعون کے غرق ہونے کی، اللہ نے اعلان کیا کہ میں نے تمہاری دعا کو قبول کر لیا ہے. 40 سال کے بعد جو ہے نا یہ عمل درآمد ہوتا ہے. 40 سال کے بعد. ہمارے ساتھ تو اتنی تاخیر نہیں ہوتی. یہ تیسری صورت یہ ہوتی ہے کہ تم سمجھتے ہو میری دعا قبول نہیں ہوئی اس لیے کہ بیٹا مانگا تھا، بیٹا نہیں ہوا. 7-8 بیٹیاں جو ہے نا وہ اللہ نے مجھے دے دی ہیں. ایسی بلا جو بالکل تمہارے سر پر ہو اور تم سوچ بھی نہیں سکتے کہ تمہاری اس دعا کے نتیجے میں جو تم نے خدا سے مانگا تھا وہ نہیں دیا ہے، ایک آنے والے بلا کو اللہ تعالیٰ ٹال دیتا ہے یہ جو اس سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے جو تو نے خدا سے مانگا تھا. 3 چوتھی صورت یہ ہے کہ تمہاری دعا کو خدا نہ فوراً قبول فرماتا ہے، وہ چیز نہیں دیتا جو تم نے مانگی ہو جی. دیر سے بھی دعا کا اثر دنیا میں ظاہر نہیں ہوتا جی. بلا بھی نہیں ٹلتی. جتنی دعائیں تم نے مانگی ہیں ان سب کا اجر اور ثواب اللہ تعالیٰ روز قیامت تمہیں عطا فرماتا ہے. اور اتنا عطا فرمائے گا انسان یہ تمنا کرنے لگے گا کاش دنیا میں خدا میری کوئی دعا قبول نہ کرتا اور تمام مانگی گئی دعاؤں کا مجھے اجر و ثواب روز قیامت اللہ تعالیٰ دیتا. یہ اللہ کے بارے میں بدگمانی قابل مذمت ہے، گناہ ہے. بدگمانی رزق و روزی نہیں دے گا یا مثلا یہ میری دعاؤں کو قبول نہیں کرتا، یہ قابل مذمت ہے. لوگوں کے بارے میں بدگمانی یہ قابل مذمت ہے. کون سی بدگمانی قابل تعریف ہے؟ اپنے معاملے میں کسی خوش فہمی کا شکار نہیں ہونا چاہیے. وہ ایک کہاوت ہے، کہتے ہیں وہ ایک قوم کا نام لیتے ہیں، ان کا نام لینا مناسب نہیں ہے. وہ قوم 2 رکعت نماز پڑھ کے وحی کا انتظار کرتی ہے. میں 2 رکعت نماز پڑھ لی ہے تو اب مجھ پر وحی نازل ہونی چاہیے جی. یہ اپنے بارے میں بندے کو بدظن ہونا چاہیے، اپنے بارے میں خوشبین نہیں ہونا چاہیے، بدبین ہونا چاہیے. یعنی روایات میں یہاں تک ہے کہ بھائی اس وقت تک تم مومن نہیں کہلا سکتے جب تک اپنے کثیر اعمال کو قلیل نہ سمجھو اور دوسروں کے قلیل اعمال کو کثیر نہ سمجھو. یہ روایت میں کئی دفعہ میں نماز ظہرین کے بعد جو مختصر درس ہوتا ہے اس میں بیان کر چکا ہوں. اپنے معاملے میں بدبین رہو، دوسرے کے معنی میں وہ رہو. علی علی حق ہے، علی حق ہے، علی حق ہے، علی علی جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر مولا ادھر